بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل گناہ کر کے تھکنے لگ جاتا ہے تو اسے اندر کی بے چینی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ رک جاؤ، اب بس کرو، اور انسان پھر اللہ کے رحمت کے وسیلے سے اپنے رحمان سے معافی مانگتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے اور اللہ نے نہ جانے آپ کو معاف کیا بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کے گناہ آپ کو ہر وقت پریشان کیے رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان گناہوں کی وجہ سے بے سکونی میں رہتے ہیں؟ کیا آپ نے اب تک اللہ سے سچے دل سے دعا مانگی ہے؟ اگر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اگر آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اگر آپ اب تک ان گناہوں پر روتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے معاف کیا بھی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس نے آپ کو معاف کرنا ہی نہیں ہوتا تو وہ آپ کو آج اس گناہ سے معافی کی منزل پر کیوں لے کر آیا؟ اور آپ تو پھر گناہ کرتے رہتے نا۔ آخر گناہگار کو ہی تو اللہ صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ اگر آپ کو ندامت اور شرمندگی ہے اور پچھتا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ آپ نے خود کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے اور اللہ نے آپ کو معاف کرنا ہی تھا، تبھی توبہ کا دروازہ آپ کو دکھایا۔ یاد رکھیں جب آپ کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو گیا ہے، توبہ کرنے کے بعد اور کوئی بے سکونی نہیں ہے، تو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بھی دیکھیے کہ آپ اپنی توبہ کے بعد کیا کوئی نیک کام کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ کیا نیکیاں کرنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کیا آپ اللہ کی خاطر وہ نیک عمل کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اللہ پر یقین رکھیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی اس کے پاس لے جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک گرگرا کی کیفیت شروع نہ ہو۔ اور جانتے ہو گرگرا کسے کہتے ہیں؟ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو سانس کی نالی سے ایک قسم کی آواز آتی ہے اور عربی میں اسے گرگرا کہتے ہیں۔ اتنی پیاری بات ہے نا کہ انسان کی توبہ تو اللہ مرتے دم تک قبول کرتا ہے، پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہم نے شیطان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، کیونکہ وہ ہمارے اندر وسوسے ڈال کر ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ابلیس کے وسوسوں میں ہم نے نہیں آنا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، تو اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں اب تک بہتر کرتا آیا ہے اور آگے بھی کرے گا۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں ہم کبھی کبھی ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں پر ہم کبھی بھی کسی سے کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، ہمارے دکھ بس اللہ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کسے کا اللہ ہدایت کی طرف مائل کر دے اور کسے کا اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، جو اپنی عبادتوں کے گھمنڈ میں بیٹھے ہیں اور انسانی جذبات کو روند رہے ہیں، پھر جب کوئی انہیں اخلاق کا سبق پڑھاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں اور اپنی عبادتوں کے طفیل بخشے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے حقوق اللہ کی معافی اللہ دے دیتا ہے، مگر حقوق العباد کی معافی تو اللہ بھی نہیں دیتا۔ تم لاکھ عبادتیں کرو، تمہاری زبان ذکر الہی کرتی نہ تھکتی ہو، لیکن اگر تم وہی زبان لوگوں کے لیے تانا کسنے کے لیے، کسی کے گناہ کو افشاں کرنے کے لیے، زندگی تباہ کر دینے والے جھوٹ کے لیے، انسانی درد پر ہنسنے کے لیے اور دوسروں کو ان کا مکافات ستانے کے لیے کرتے ہو، تو اللہ کا ذکر کیا حق قبول ہوگا؟ اپنی زبان کو تشکر سے بڑا رکھنے سے پہلے لوگوں کو شکر کے درس دو، اپنی عبادات پر فخر کرنے سے پہلے بے ہدایت لوگوں کو ہدایت کی دعا دو، نہ کہ ان پر ہنسو،
نہ کہ ان پر نکتہ چینی کرو۔ تم نہیں جانتے کب اللہ تم سے عبادات کی توفیق بھی چھین لے، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اکیلا کبھی نہ چھوڑے، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔